امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، دہشت کا بازار نہ ہو، جینا بھی دشوار نہ ہو، مرنا بھی آزار نہ ہو۔ یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو، وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو، اس آنگن میں غم کی شام نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، دل سب کے سب سے صاف ملے۔ ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں بھوک سے روٹی سستی ہو۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے گا جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج سے 35 سال پہلے میں نے فیصلہ کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے کا، اور وہ کیوں فیصلہ کیا کہ اپنے گھر میں کینسر کی تکلیف دیکھی اور پھر دیکھا کہ کینسر کا کتنا مہنگا علاج ہے، اور پھر یہ دیکھا کہ پاکستان میں کوئی اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل بھی نہیں، اور یہ ریئلائز کیا کہ ایک عام آدمی اگر ہاسپٹل ہوتا بھی تو اس کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں ہونا تھا کینسر کا مہنگا علاج کروانے کے لیے۔ تو یہ وجہ تھی کہ پوری اگلے 10 سال میں نے اسٹرگل کی ہاسپٹل کھولنے کی، اور ہاسپٹل کھولنے کا مقصد کہ ایک ایسا ہاسپٹل ہو جس گھر میں کینسر کی تکلیف ہو وہ اس ہاسپٹل میں جا سکیں اور ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس کینسر کے مہنگے علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ تھی، اور جب کینسر ہاسپٹل کھلا آج سے 25 سال پہلے، تو مجھے اس کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی، وہ بیچارے لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کینسر کا علاج کروانے کے لیے، وہ اس ہاسپٹل میں آج بھی آتے ہیں اور ان کا علاج مفت ہوتا ہے، اور ان کو مکمل طور پہ ایک وہ ٹریٹمنٹ ملتی ہے جو ایک طرف پیسے والے کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے اور ایک طرف مفت علاج پہ ان کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ کوئی ڈاکٹرز نرسز فرق نہیں کرتے انسانوں کے اندر، ایک ہی طرح کا علاج ملتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا تب کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پاکستان میں ایک ایسا ہم سسٹم لے کے آئیں گے کہ غریب گھرانے کے اندر اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کو پھر یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف تکلیف ہے کہ گھر میں بیماری ہے اور دوسری طرف پھر اور بے بسی ہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے۔ تو یہ ہماری تب جب میں پولیٹکس میں آیا میں نے کہا کہ اللہ ایک دن مجھے موقع دے گا تو میں یہ سب سے پہلے چیز کروں گا، اور میں جن گھروں کے اندر اس طرح کے واقعہ ہو چکے ہیں کہ گھر میں بیماری اور پیسے نہیں ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ اس سے بڑی ایک گھر میں بے بسی کا عالم نہیں ہوتا، اور کینسر کے اور جتنا مہنگا علاج ہوتا ہے وہ بیچارے لوگ اپنا سب کچھ بیچ بیٹھتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں گھر کے اوپر۔ وہ لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں علاج کرواتے کرواتے۔ تو یہ آج جو ہم آزاد کشمیر، آزاد جموں اور کشمیر کے لیے لانچ کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ، مجھے آج اس کی بہت خوشی ہے کہ 12 لاکھ خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس ملے گی، اور کوئی بھی ان کو کسی بھی کتنے 40 ہسپتال کتنے 350 ہسپتال ہوں گے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے سارے پاکستان میں کہ وہ جا کے اپنے ہیلتھ کارڈ سے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکیں۔ اور یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے، یہ سب سے پہلے پختونخوا میں ہم جب ہماری حکومت تھی پچھلے دور میں تو ادھر سے ہم نے شروع کیا، تب بھی بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا، تو پختونخوا نے اب فیصلہ کیا ہے کہ سب مکمل طور پہ ہر پختونخوا کے شہری کو
ہیلتھ کارڈ ملے گا، یعنی کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ پنجاب میں 60 لاکھ خاندانوں نے کو پنجاب گورنمنٹ اب تک دے چکی ہے ہیلتھ کارڈ، اور ان کی بھی کوشش ہے کہ 2021 کے آخر تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ اور میں یہ آزاد کشمیر کا میں اس لیے خوش ہوں کہ دوسری طرف کشمیر میں لوگوں کو پتہ چلے گا جو آج کل بڑی مشکلوں میں ہیں، جن کے اوپر ایک فیشسٹ ایک وہ حکومت جو سب سے زیادہ ظالم حکومت ہے مسلمانوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے، ان کو ایک پیغام جائے گا کہ دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو کیسے رکھتے ہیں، کہ کس طرح کی ہم سہولت دے رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ملک جو بڑے امیر ملک ہیں، ڈیولپڈ نیشنز جن کو کہتے ہیں، وہاں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ جو آج ہم پاکستان کرنے جا رہے ہیں وہ ادھر ان ملکوں میں بھی نہیں ہے جن کی پر کیپٹا انکم ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک جرأت مند فیصلہ تھا ہماری حکومت کا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کو، کہ ایک طرف قرضے چڑھے ہوئے ہیں ملک کے اوپر اور ابھی ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سب سے پہلے جو بنیادی ضروریات ہیں ہمارے لوگوں کی وہ پوری کریں گے۔ اور جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو یہ ہم نے یہ کدھر سے لیا، یہ سوچ کدھر سے آئی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچ آئی۔ جب انہوں نے مدینہ کی ریاست گئے تو وہاں بھی بہت برے حالات تھے، ان کے پاس ان کے پاس وسائل نہیں تھے اس وقت، لیکن تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست قائم کرنے کا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے پیسے آئیں گے پھر فلاحی ریاست بنے گی، انہوں نے ثابت کیا کہ پہلے فلاحی ریاست بنتی ہے اور پھر پیسہ آتا ہے، یعنی کہ اللہ کی برکت آتی ہے جب آپ ایک دکھی انسانیت یا غریب لوگوں کی جب مدد کرتے ہیں، اوپر والا غریب کی دعا سنتا ہے اور پھر وہ خوشحالی لے کے آتا ہے۔ اور اگر آج آپ نے دیکھنی ہے خوشحالی، یعنی جو میں نے ساری دنیا میں پھرا ہوں، سب سے خوشحال جگہ اسکینڈینیوین ملک ہیں۔ جو اسکینڈینیوین ریپبلک، یہ جو 3 ملک ہیں، ڈنمارک، سویڈن اور ناروے، آپ کو حیران ہوں گے دیکھ کے کہ وہاں کس طرح کی یعنی کیسی ایک فلاحی ریاست کام کرتی ہے۔ مکمل طور پہ ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات ریاست پوری کرتی ہے، اور وہاں اللہ کی برکت ہے، یعنی خوشحال وہ لوگ ہیں۔ وسائل پاکستان میں اور دنیا میں بہت زیادہ ہے ان سے، لیکن خوشحالی وہاں زیادہ ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ جب دیکھتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر انصاف اور انسانیت ہوتی ہے تو اللہ کی برکت اس معاشرے پہ آتی ہے، وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میں پہلے کہتے جی ایشین ٹائیگر بنا دوں گا تو پتہ نہیں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، ہماری کوشش ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا۔ اور جب فلاحی ریاست بنے گی ہم ادھر چلے جائیں گے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھی پاکستان کی، وہ آج سے جب پاکستان بنا تھا آبجیکٹیو ریزولوشن میں لکھا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنی تھی۔ ہم اس سے دور چلے گئے، اور اب ہماری کوشش ہے کہ واپس جو ہمارا مقصد تھا اس ملک کو بنانے کا، اس مقصد کے اوپر واپس آئیں، اور آج یہ بہت بڑا قدم ہم نے اٹھایا اس طرف۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کے